اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شخص حاضر ہوتا اور ایمان لاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اس کا نام لکھ لو. ایک رجسٹر مینٹین ہوتا کھجور کے پتی پر یا جانوروں کی ہڈی پر, اور ان کا نام لکھا جاتا. اب اگر کوئی ذمہ داری متعین کرنی ہوتی تو آقا علیہ السلام اسی رجسٹر سے فرماتے فلاں کو یہ ذمہ داری دو, فلاں کو یہ ذمہ داری دو. پتہ لگا 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مینجمنٹ سکھا دیا. اپنے چیزوں کو منظم طریقے سے کرو, ذمہ داری مینٹین کرو, اور ساری ذمہ داری سب کو نہیں دی جا سکتی ہے. خاص ذمہ داری کے لیے خاص لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں عالمیہ کیا ہے؟ چند لوگ ہیں جن کو میڈیا میں اعتراض کا جواب بھی دینا ہے. ٹیپو سلطان پر اعتراض ہو رہا ہے, انہی کو جواب دینا ہے. 3 طلاق پر اعتراض ہو رہا ہے, انہی کو جواب دینا ہے. اسلام کو معاذ اللہ دہشت گردی کہا جا رہا ہے, اس کا اعتراض دینا ہے. تو ہم نے اس حدیث شریف پر عمل نہیں کیا, ہم نے اپنے یہاں ٹیم نہیں بنائی, تقسیم کام اور ذمہ داری کو نہیں کیا. یہ جو لفظ ہے ماڈرنٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے بینر پر, جدت پسندی, کیا ہے؟ سوشل سائنس تھیوری میں 1860 کے بعد کا جو وقت ہے اس کو ماڈرن پیریڈ کہا جاتا ہے. 1860 یہ ایک سوشل سائنس ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ڈی مارکیشن ہے, لیکن جو سماج شاستری ہیں, جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے اس پیریڈ کو کہا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی ہم 1500 کے بعد سے ہی مانیں گے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا اتفاق 1860 کے بعد کا ہے. کیوں اس پیریڈ کو ماڈرن پیریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پیریڈ میں ریشنلٹی آ گئی. ریشنلٹی یعنی جن چیزوں کو عقل تسلیم نہیں کرے گی یا ہماری آنکھ کان دماغ جس کو نہیں دیکھ سکتا, ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کے شکار میں کافی لوگ آ گئے. مثال دے دوں, ایک ہمارے ہندوستان کے ہوئے سر سید احمد خان, جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کہ نہ آنکھ دیکھ سکتا ہے, نہ ہماری عقل تسلیم کر سکتی ہے, تو شکار ہوئے, معاذ اللہ کفر کر بیٹھے. اسی کا شکار محمد عبدو ایجپٹ کے ہوئے. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پرندہ اپنے پر سے, اپنے چونچ سے, اپنے پنجے سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے اور نیچے جو ہے وہ ہاتھیوں کے قافلے کے اوپر وہ گرے اور وہ ہلاک ہو جائے. کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. یہ ریشنلٹی کا دور تھا کہ جن چیزوں کو ان کی عقل اور ان کے کم علم نے تصور نہیں کیا, اس کو وہ یا تو انکار کرنے لگے یا خراب تعویل کرنے لگے. بعض نے تعویل کی نہیں جی وہاں پتھر سے مراد مائکروبز ہیں, بیکٹیریا ہیں, کہ وہ جب نیچے بیکٹیریا آئے تو جانوروں کو بیماری آ گئی. اس کو بولتے ہیں فاسد تعویل. تعویل کے شرائط ہیں. یہ اس زمانے کا دور تھا جب لوگوں کو ہر وہ چیز ہی مانتے تھے جو عقل اور ذہن جو ہے قبول کرے گی. لیکن آج جو دور ہے اس کو پوسٹ ماڈرن ایرا کہتے ہیں. ماڈرنٹی کے جو بعد کا دور آیا, پوسٹ ماڈرن ایرا, اس میں مذہب کو, دین کو مسلمانوں نے مقدم رکھا اور کہا بھائی آپ کسی تحقیق کو حرف آخر نہیں مان سکتے. میں 2 مثال دے دوں پچھلے 3 مہینے کی, صرف پچھلے 3 مہینے کی. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بچوں کو جب کھانسی آئے تو سیرپ پلائی جانی چاہیے. سب مانتے ہیں. امریکن جرنل نے اس کو پبلش کیا, انڈیا میں بھی چھپا کہ سیرپ جو کف سیرپ ہوتا ہے اس کا بچوں کی صحت پر بہت برا اثر ہوتا ہے اور بچوں کو نہیں پلانا چاہیے.
اور کہا کہ ہم نے ڈاکٹروں کو بھی یہ بات بتائی لیکن سماج یہ بات اتنی بیٹھ گئی ہے کہ کوئی اب اس کو ماننے کو تیار نہیں. یہ امریکن جرنل میں چھپا ہے سائنس میں, کوئی بازار کے نکڑ کے محقق کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں. دوسری مثال یہ آئی کہ عام لوگوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, دودھ پینے سے ہڈی مضبوط ہوتی ہے. آپ سب لوگ مانتے ہیں؟ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے, دودھ جب بدن میں جاتا ہے, یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں, دودھ جب بدن میں جاتا ہے تو وہ کیلشیم کو کھاتا ہے, کیلشیم کو بڑھاوا نہیں دیتا. اب کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو دودھ کے فائدے کے اوپر حدیث شریف ہے کہ آقا علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا, اس لیے ہم مذہب کو نہیں لا رہے. تب جب اس طرح کی ریسرچ آنے لگی تو مسلمانوں نے کہا سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے لیکن اللہ تعالی کا کلام وہ نہیں بدلتا. اس کو پوسٹ ماڈرن ایرا کہتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں نہیں آیا ہے, غیر مذہب کے لوگوں میں بھی یہ آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. درود شریف پڑھ لیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ماڈرنٹی کے دور میں ریشنلزم کو پروموٹ کیا گیا, پھر وہاں پر وحی کا انکار ہوا. کہا یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو علم اسی کو مانیں گے جو 5 سینس آرگن, جواہر خمسہ ظاہری, ان کے ذریعے جو علم حاصل ہو سکے ہم اسی کو مانیں گے. تو وحی کا انکار کیا جانے لگا. کہا جو چیز ایکسپیریمنٹ کر کے لیب میں پروو ہوگی ہم اسی کو مانیں گے. تو اس زمانے میں جو نسل آئی اور جو لوگ دین سے دور ہو گئے وہ دہریہ قسم کے بن گئے. کہا بھائی اگر انسان بندر سے پیدا ہوا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا کیا کریں گے؟ تو ایسے لوگ جب دین سے دور ہونے لگے تو ان کا نقصان ہونے لگا. دین کا نقصان نہیں ہوتا, یاد رکھیے, ان کا نقصان ہونے لگا. اب جب لیٹسٹ سائنس کا دور آیا کہا گیا بھائی یہ لا نہیں ہے, یہ تھیوری ہے. لا اور تھیوری میں فرق ہوتا ہے. جو چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن ہے یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ انسان بندر سے ہوا ہے, ایسا مانا جاتا ہے. تو جس چیز کو مانا جاتا ہے اس کو آپ قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے. تو یہ جو ماڈرنٹی کا دور شروع ہوا اس میں ایک احساس کمتری, انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا کچھ لوگوں میں کہ پچھلے 300 سالوں میں چاہے موبائل فون ہو, چاہے کمپیوٹر ہو, ٹائپ رائٹر ہو, جتنی ایجادات ہیں یہ ویسٹرن چیزوں میں ہوئی ہے. تو اگر اسلام مذہب سب سے آگے ہے تو نوجوانوں کے دل میں شک اور شبہ آنے لگا کہ ہم اگر حق پر ہیں تو ہم پر ظلم اور ستم کیوں ہو رہا ہے. ہم 50 ملک ہیں نا, 51 اسلامک کنٹری ہیں, ہم کیوں نہیں دنیا کو کانسیپٹ دے رہے ہیں. جمہوریت, ڈیموکریسی کا کانسیپٹ فرانس نے دیا, ساری دنیا میں اس کو چلایا گیا. کیپٹلزم کا کانسیپٹ امریکہ نے دیا, ساری دنیا میں وہ چلا گیا. یعنی پچھلے 300 سالوں میں مسلمانوں نے فکری اعتبار سے اس دنیا کو کوئی چیز نہیں دی. اب یہ ایک انفیریٹی کمپلیکس ہمارے بچوں میں شروع ہوا. اس کا اثر دیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ بچے کو ماں باپ کہیں گے جاؤ بازار سے سبزی لے کر آؤ, تھیلے میں, بچے کو شرم آ رہی ہے, ارے مجھے لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے. کرتا پجامہ پہننے سے بھی کچھ بچوں کو شرم آ رہی ہے, لیکن نکڑ پر کھڑے ہو کر بیڑی سگریٹ پینے میں یا ہاف پینٹ پہن کے گھومنے میں, برموڈا پہننے میں شرم نہیں آ رہی.
یہ ایک احساس کمتری آ گئی، انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو جائز اور حلال کیا ہے اس پر عمل کرنے سے ہمارے بچوں کو شرم آنے لگی، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا اس کو کرنے میں کوئی شرم نہیں آنے لگی۔ اسی زمانے پر اب اعتراض شروع ہوئے، اسی زمانے میں کہ بھائی اسلام میں معاذ اللہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے، مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، 3 طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتا۔ یہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ہمارے لوگوں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا۔ ایک بہت بڑا اعتراض آیا کہ بھائی آپ میں 9 سال 10 سال کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مثال لے کر آنے لگے وہ لوگ، اب ہمارے بچوں کو جواب دینا نہیں آیا، جواب دینا نہیں آیا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم بیٹھ تھوڑی سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے نا بھائی، جواب ہم کو آیا نہیں، جواب ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں علماء اہل سنت نے پھر اس طرح کی فکری تحریک شروع کی کہ حدیث کا درس تو ہو رہا ہے، فقہ کا درس تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو نئے اعتراض آ رہے ہیں اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ مثال کے طور پر ہم اس کا جواب دیں گے 8 سال والا۔ ایک مثال دے دوں میں قرآن شریف سے تاکہ آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہو جائے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ فرعون کو صبح اور شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ایک آیت کا یہ مفہوم فرعون کو۔ اب آپ میں جو لوگ ایجپٹ گئے ہیں، مصر گئے ہیں، معلوم ہے وہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، معلوم ہوگا آپ کو، اور جس دن یہ لاش ملی اس دن 700 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے وہاں ہے کہ ہم اس کو نشانی کے طور پر رکھیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے ایک غیر مسلم کو یہ فرعون کی لاش ملی ڈیڈ سی سے، مشہور واقعہ ہے۔ تو اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ تو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں، کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے کسی بھی چیز کی عمر پتا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھدائی کی، کھدائی میں آپ کو ہڈی ملی تو یہ ہڈی کتنے سال پرانی ہے آپ پتا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھدائی کی اندر ایک درخت کا تنا ملا، آپ پتا کر سکتے ہیں 400 سال پرانا ہے کہ 500 سال پرانا ہے، اس کو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ تو جب وہ لاش ملی تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی کہ یہ لاش کتنی پرانی ہے، پتہ لگا کم و بیش 3000 سال پرانی۔ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا، آقا علیہ السلام ہجرت کا کم و بیش 1500 سال، 1429 چل رہا ہے، کم و بیش 1400، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کم و بیش 1500 سال قبل ہے، تو جوڑا تو 1500 اور 1400 2900۔ اب جب قرآن شریف کی آیت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کو نشانی کے طور پہ رکھیں گے، ارے یہ ان کا کلام پاک جو ان کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو رب العالمین ہے، 700 غیر مسلم اسلام لے آئے۔ یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ آئے۔ اب اسی میں ایک ذکر یہ ہے کہ اس کے لاش کو صبح شام جہنم پہ پیش کیا جائے گا۔ اب آپ اس کے جسم میں کیمیکل ویمیکل لگا کر آج بھی ایجپٹ میں رکھا گیا ہے، کائرو میں۔ اب ایک بڑا خطرناک فرقہ آ گیا ہے جو نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کا نام ہے اہل قرآن۔ حدیث شریف کا انکار کر رہا ہے، قبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے۔ ہم اس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ آج وہ موضوع نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایجپٹ گئے، مصر گئے، اور ہم نے فرعون کی لاش کو وہاں دیکھا، اور آپ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم کو تو کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ لیکن یہ اعتراض کس دور میں ہوا؟ ماڈرن دور میں نہیں ہوا، پوسٹ ماڈرن دور میں ہوا۔ اور پوسٹ ماڈرن دور میں کیا ہے؟ مذہب سائنس پر مقدم ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ہم نے کہا بھائی اس کا جواب تو ہمارے علماء نے 1200 سال پہلے لکھا ہے، 1200 سال پہلے. اور مثال کیا دی علماء نے؟ آپ کا بھائی بستر پر سو رہا ہے اور خواب میں شیر دیکھ رہا ہے، شیر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے خواب میں، وہ ڈر رہا ہے اور ایک ڈر کر اٹھ گیا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی جانور، کوئی شیطان، کوئی جن دیکھتا ہے، ہوتا ہے. آپ اس کے بغل میں کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اسی عالم ناسوت میں دونوں ہیں. تو جب عالم ناسوت کی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے تو عالم برزخ کی چیز کو کیا دیکھیں گے؟ آپ کے سامنے دہی ہے اور پی لیتے ہیں، وہ تو سائنس والے بتاتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ اس میں تو کیڑے ہیں، اور اگر آپ کیڑے کو دیکھ لیں گے تو دہی کھا نہیں پائیں گے رینگتے ہوئے. تو پتہ یہ لگا وہ جو ماڈرنٹی کے دور میں چیز آئی تھی کہ ہم انہی چیزوں کو مانیں گے جن کو ہمارے حواس خمسہ ظاہری یعنی 5 سینس آرگن جن کو دیکھیں گے. اب پوسٹ ماڈرن دور میں اس کا رد ہوا کہ نہیں، انسان کے دماغ اور عقل اور کان، اس کی قوت جو ہے محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صفت اور طاقت انبیاء علیہ السلام کو دی ہے اس کو ہم اندازہ نہیں